جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون اپنے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر، اور میرا فیس بک پیج بھی ہے ٹرو پیٹریٹ۔ ہم داستان حضرت علاؤدین علی احمد صابر تذکرہ انوار صابری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، یہ جمعے کا دن ہے جی، 12 اگست ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صابری جلال سے جناب بابا صاحب کے بچوں کی وفات۔ حضرت مسعود العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوب سر العبودیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحبزادے نعیم الدین صاحب، جن کی عمر 3 سال کے قریب تھی، ایک دن کواڑ حجرہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جھانکنے لگے۔ اسی وقت خون کی قح آئی اور واصلے بحق ہو گئے۔ چند روز کے بعد فرزند فرید بخش نے، جن کی عمر سال بھر کے قریب تھی، حجرہ شریف جناب صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دیا۔ ایک پسو نے ان کو ڈنک مارا اور ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا، اور ایک پہر کے بعد جانے بحق تسلیم ہوئے۔ ان واقعات سے عوام اور خدام کو آگاہ کیا گیا تھا کہ مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ شمشیر ہیں، جو کوئی ان کے قریب ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ جس پر ان کی نظر پڑ جائے گی وہ ہدف ناوک قضا ہوگا۔ جب وہ حجرے سے باہر تشریف لائیں، کوئی ان کے سامنے نہ ہوا کرے۔ اس کے 11 روز بعد عزیز الدین صاحب، جن کی عمر اس وقت 22 سال کے قریب تھی، نے بغیر اجازت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے میں جا کر فرمایا کہ آج لنگر ہم تقسیم کریں گے۔ خدام نے ہر چند عرض کی کہ یہ خدمت حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ ان کی اجازت کے بغیر اس میں دخل نہ دیں۔ مگر عزیز الدین صاحب نے ایک نہ مانی اور جواب دیا کہ لنگر ہمارے باپ کا ہے، تم لوگ کیوں مخالفت کرتے ہو، اور لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے گھر جا کر اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا۔ یہ سن کر فرمانے لگی، خدا خیر کرے، ابھی 2 لڑکے تو قضا ہو چکے ہیں، یہ تو نے کیا غضب کیا۔ جب مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور خدام سے فرمایا لنگر لاؤ تاکہ تقسیم ہو، تو خدام خاموش رہے۔ آپ نے پھر فرمایا لنگر لاؤ تاکہ تقسیم ہو۔ اس پر خدام نے عرض کیا کہ وہ تو حضور عزیز الدین صاحب تقسیم فرما گئے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بچا ہو وہی لے آؤ، وہ میں تقسیم کر دوں۔ خدام نے عرض کیا حضور کچھ نہیں بچا، وہ سب تقسیم کر گئے ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا پھر وہ خود کیوں بچا؟ یہ کلمہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ روح صاحبزادہ عزیز الدین کے جسم سے پرواز کر گئی اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مخدوم پاک کی شادی کا معاملہ۔ حضرت مسعود العالمین کی شادی ہندوستان کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کے یہاں ہوئی تھی۔ اب اس بادشاہ زادی کی بچی جوان ہو رہی تھی۔ والدہ مخدوم پاک کو یہ بچی بہت اچھی لگتی تھی۔ سرکار مخدوم دو جہاں بھی جوان ہو چکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کا صحرا دیکھ لیں۔ لڑکی گھر میں موجود تھی اور ضمناً یہ بات پہلے ہو بھی چکی تھی۔ ایک روز والدہ مخدوم پاک نے حضرت بابا صاحب سے پھر اس بات کا ذکر فرمایا۔ بابا صاحب نے جواب دینے کی بجائے فکر مندانہ سکوت اختیار کیا۔ بہن نے اس تردد کا مطلب پوچھا، بولی کیا علی احمد آپ کا بھانجا نہیں ہے؟ بابا صاحب نے فرمایا کیوں نہیں؟ بہن نے جوش سے پوچھا، کیا ان میں آپ کا خون موجود نہیں؟ بابا صاحب نے جواب میں فرمایا ہے کیوں نہیں؟ پھر آپ اس رشتے میں تعامل کیوں ہیں؟ بہن نے تردد سے پوچھا۔ بابا صاحب نے بدستور فکر مند لہجے میں جواب دیا، یہ بات نہیں بہن، ہم کسی دوسری وجہ سے فکر مند ہیں۔
جذباتی بہن نے غصے میں کہا، شاید اس لیے کہ یہ بیوہ کا لڑکا ہے۔ آپ کی بیٹی شہنشاہ ہند کی نواسی ہے، اس وجہ سے شاید آپ اس رشتے کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے ہیں۔ بابا صاحب نے نرمی سے فرمایا، آپ نے میرے تعامل کا مطلب غلط لیا ہے۔ ہم تو اس لیے فکر مند ہیں کہ شادی انہیں راس نہیں آئے گی، ان کا جلال لڑکی کو ہلاک کر دے گا۔ اگر آپ پھر بھی اس رشتے پر بضد ہیں تو ہم دونوں کی شادی کیے دیتے ہیں، لیکن اس شادی کا انجام وہی ہوگا جو ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ ماما علیہ نظر بلاگ جی صفحہ نمبر 65 تک پڑھا ہے۔ امید کروں گا آپ کو پسند آئے گا۔ دیکھتے رہیے، جاگتے رہیے، سنتے رہیے ٹرو پیٹرن چینل۔ السلام علیکم۔